جب مسلمہ کذاب سے شروع ہوا تو اس کے مقابلے کے اندر حضرت صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر اس کا رد کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے خود اصول بنایا تھا کہ جو بدری صحابہ ہیں اب وہ کسی جنگ کے اندر شرکت نہیں کریں گے، لیکن جب مسلمہ کذاب نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور انگریزی نبوت یا جو بھی کہہ لیں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی بھی صحابی گھر کے اندر نہ بیٹھے، چاہے وہ بدری ہو چاہے وہ غیر بدری ہو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر وقت آیا ہے، اب سب گھر سے باہر نکلو اور ختم نبوت پر پہرا دینا سب کی ڈیوٹی ہے۔ میں نے کہا اور 1901 کے اندر، ایک روایت کے اندر ہے 1908 کے اندر مرزا قادیانی نے نبوت کا مستقل دعویٰ کیا۔ میں کہنا یہ چاہوں گا جب اس نے دعویٰ کیا تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ٹٹی کھانے پر گر کر مرا۔ اب ایک اصول ہے، یہ تو جھوٹا نبی ہے نا، ایک اصول ہے کہ جو نبی جہاں پر وصال فرماتے ہیں وہیں پر ان کی مزار مبارک بنائی جاتی ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں مرزائی کہ ہمارا مرزا کاڑا نبی ہے تو میں نے کہا جب وہ ٹٹی کھانے پر مرا ہے تو اس کی مزار، اس کا جو قبر کھانا ہے، گند کھانا ہے، وہ بھی ٹٹی کھانے پر بڑھایا، اسے بھی لیٹرین کے اندر دفن کیا جائے، یہ اصول ہے۔ جبکہ یہ ہے ڈاکہ زنی والا نبی، انگریزی نبی۔ ہم نے کہا الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک لائٹ والے ٹرک کو چلنے نہیں دیا جاتا، تو ایک آنکھ والے مرزا قادیانی کو کیسے چلنے دیا جا سکتا ہے؟ کیا بات، کیا بات، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک آنکھ والے کانے مرزا قادیانی کو کیسے چلنے دیا جا سکتا ہے؟ عرض یہ کروں گا کہ قادیانیت ہے، قادیانیت کس طرح ہم مسلمانوں پر حملہ کر رہی ہے، قادیانیت ہم مسلمانوں کا خون کیسے پی رہے ہیں، یہ عرض کروں گا۔ قادیانیت حضور علیہ السلام سے بغض اور عناد کا نام ہے۔ قادیانیت حضور علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ زنی اور قذافی کا نام ہے۔ مرزا کہتا ہے جو مجھے نبی نہ مانے وہ کنجری کا بیٹا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جو مجھے نبی نہ مانے وہ کنجری کا بیٹا ہے، اور خود اس کا بیٹا فضل احمد نے اس کو نبی نہیں مانا، اور جب اس کا بیٹا فضل احمد مرا تو اس نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اب میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جو عاقل ہے، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جو بھی عقل والا ہے وہ سمجھ لے گا کہ جو کنجری کا خود گھر والا ہو تو اس کی خود بھی کنجری والا، اس کی اصل بھی کنجری، اس کی جو آگے حرامی ہے، حامی ہے، وہ بھی کنجری کے پیروکار ہے۔ میں کہنا چاہ رہا تھا قادیانیت حضور علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ زنی اور قذافی کا نام ہے۔ قادیانیت حضور علیہ السلام کی سچی اور پکی نبوت کے برعکس مرزا کی انگریزی نبوت کا نام ہے۔ قادیانیت لیٹرین کے اندر مرنے کا نام ہے۔ قادیانیت حرامی ہونے کا نام ہے۔ قادیانیت خود کو جہنم میں لے جانے کا نام ہے۔ مرزا کہتے ہیں جی میں نا برطانیہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے والدین پر احسان فرمایا۔ میں نے کہا کہ اے جھوٹے نبی، اگر تجھے اتنا ہی احسان جتلانا ہے، اگر تو ان کا پیروکار بننا چاہتا ہے تو جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ کیوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ مرزے کو نا کچن کے اندر بند کیا گیا۔ اب جب وہ نکلا تو اس کا پیٹ ابھرا ہوا تھا۔ اب جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب کچن کے اندر کوئی وحی آئی ہے؟ اب اس نے کہا اگر میں کہتا ہوں نہیں آئی تو مجھے جو مزے مل رہے ہیں کچن کے اندر، کھانے کا موقع مل رہا ہے، پینے کا موقع مل رہا ہے، تو وہ تو نہیں ملے گا۔ اس نے کہا جی وحی آئی ہے۔ کون سی وحی آئی ہے؟ یا ایھا النبی دو 4 مہینے باہر نہ جائیے، دو 4 مہینے باہر نہ
جائیو 2-4 مہینے رج دکھائیو. میں نے کہا اے کتے تجھے کتنی بھی بڑی طاقت مل جائے لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زندہ ہے تب تک حضور کی عزت پر حضور کی ناموس پر پہرا دیتے رہیں گے. عالمگیری کے اندر حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ایک مسلمان بھی زندہ تھا اور ایک مسلمان کے زندہ ہوتے ہوئے حضور کی توہین کی گئی حضور کی گستاخی کی گئی تو فرمایا مجھے امید ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کو بھی معاف نہیں کرے گا اس ایک کو بھی معاف نہیں کرے گا. میں نے کہا آج آپ کے اس علاقے کے اندر روزانہ کی بنیاد پر مرزائی قادیانی توہین کرتے ہیں نبی کی توہین کرتے ہیں تو تم لوگ کیوں نہیں اٹھتے بڑی بڑی باتیں کرتے ہو جی لبیک والے آ گئے کیا کریں گے یہ. میں نے کہا ہم وہ ہیں جن کو بابا جی نے درس دیا ہے مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے آرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. اب جتنے بھی نبی آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا نام رکھا آدم کسی کا نام رکھا نوح کسی کا نام رکھا ابراہیم کسی کا نام رکھا عیسیٰ لیکن قربان جاؤں میرے رب تعالیٰ کی نوازی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ممبر خطیب پر بیٹھتا ہے ممبر پر بیٹھتا ہے خطیب جب وہ بیان شروع کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ الحمد جو ہے یہ حمد سے مشتق ہے. شاید یہاں پر کوئی طلباء بیٹھے ہیں درس نظامی کے ان کو پتا ہوگا حمد سے مشتق ہے اور علماء بھی موجود ہیں یہ حمد سے مشتق ہے.